السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیارہ زحل کے ٹرانزٹ یعنی سیٹرن کے ٹرانزٹ کے بارے میں، جو 17 جنوری 2023 کو ہونے جا رہا ہے۔ سیارہ زحل یعنی سیٹرن کے منفی اور مثبت ہر شخص اپنی زندگی میں اس کے اثرات محسوس کرے گا۔ اس کے تمام برج پر کیا اثرات ہوں گے اور کون کون ساڑھستی سے نجات پائے گا اور کس کس کی ساڑھستی شروع ہوگی، اور کن کن برج والوں کو معاملات زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے سیارہ زحل کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سیارہ زحل ہے کیا۔ سیارہ زحل یعنی سیٹرن کی ٹرانزٹ علم نجوم کے مطابق جب سیارہ ایک مقام سے یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ٹرانزٹ کہلاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی سیارے ٹرانزٹ کرتے ہیں تو کچھ اثرات دکھاتے ہیں۔ وہ کسی برج کے لیے منفی بھی ہوتے ہیں اور کسی کے لیے مثبت۔ ہر سیارے کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سیاروں کی ٹرانزٹ کی معلومات ہونا ضروری ہے، اور تاریخیں بھی، اوقات بھی، تاکہ ہم اپنے معاملات زندگی پر نظر رکھیں۔ اس سال 2023 میں مختلف سیاروں کی ٹرانزٹ ہوگی، جس میں سب سے پہلے سیارہ زحل کی ٹرانزٹ ہوگی، جو 17 جنوری 2023 کو برج جدی سے برج دلو میں ہوگی۔ سیارہ زحل ایک بڑا سیارہ ہے اور یہ دوسرے سیاروں کے مقابلے میں زمین سے بہت دور ہے، اور یہ بہت آہستہ حرکت کرتا ہے۔ سیارہ زحل کی آمد و رفت ہر برج میں تقریباً 2.5 سال میں مکمل ہوتی ہے، یعنی 2.5 سال میں، جس کو آپ ڈھائیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وید علم نجوم میں سیارہ زحل کو ایسا سیارہ سمجھا جاتا ہے جو فیصلے کرتا ہے، اور یہ آپ کے اعمال یعنی کرما کے نتائج دیتا ہے، اس لیے اس کا نام کرمی سیارہ بھی ہے۔ سیارہ زحل کا ٹرانزٹ 17 جنوری 2023 کو برج جدی سے برج دلو میں ہوگا۔ اگر ہم اس کے اوقات کار کی بات کریں تو 17 جنوری 2023 کو شام 5:04 پر ہوگا، اور سیارہ زحل جدی سے گزر کر برج دلو میں داخل ہوگا اور پورا سال اسی برج میں رہے گا۔ اس سال یہ 30 جنوری کو 12:02 دوپہر سے 11:36 تک آتشگیر حالت میں ہوگا، اور اس کے بعد 17 جنوری 2023 کو رات 10:48 پر یہ پیچھے ہٹے گا، اور پھر 4 نومبر 2023 کو صبح 8:26 پر دوبارہ براہ راست حرکت میں آئے گا۔ سیارہ زحل 2023 کے اس واقعے کی وجہ سے برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ساڑھستی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے، اور برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ساڑھستی کا دوسرا دور ختم ہو کر تیسرا دور شروع ہوگا، جو 2.5 سال پر مشتمل ہوگا، اور برج دلو والوں کا پہلا ساڑھستی کا مرحلہ ختم ہو کر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور اس طرح برج حوت کا بھی دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اور برج عقرب والوں کو 17 جنوری 2023 کو جو ڈھائیا کے زیر اثر تھے، ڈھائیا سے مطلب جس طرح ساڑھستی ہوتی ہے 7.5 کا، اس طرح برج عقرب والے ڈھائیا، اس کو ڈھائیا کہتے ہیں، یعنی زحل کی نحوست میں تھے، ان کو آزادی ملے گی۔ اور 17 جنوری 2023 سے برج سرطان یعنی کینسر والوں کا ڈھائیا شروع ہوگا۔ ہم آگے چل کے
اس کے بچاؤ کے لیے آپ کو ایک بہترین ورد خاص بتائیں گے جو آپ کو سیارہ زحل کی نحوست سے محفوظ رکھے گا۔ سیارہ زحل ایک شخص کو زندگی میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور انصاف کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ جس طرح ایک استاد ہمیں اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اگر ہم کوئی غلطی کریں تو پہلے ہمارا استاد پیار سے سمجھاتا ہے، اور پھر بھی اگر ہم وہ غلطی دوبارہ کریں تو پھر سزا دے گا۔ سیارہ زحل بھی زندگی میں نظم و ضبط کا پابند بنانے میں مدد کرتا ہے اور انسان اپنی حد میں رہ کر معاملات زندگی حل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو اب میں آپ کو سیارہ زحل کا جو ورد خاص ہے وہ ہے یا فتح ہو یا رضا کو، یا فتح ہو یا رضا کو۔ جو محسوس کریں کہ ان پر سیارہ زحل کے اثرات کی وجہ سے ان کے معاملات زندگی میں رکاوٹیں ہیں یا پریشانی ہیں، تو ان کو بے شمار خاص طور پر برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو یا فتح ہو یا رضا کو کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ برج جدی، برج دلو اور برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بھی اس ورد کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے تاکہ وہ سارستی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ برج دلو میں سیارہ زحل کی آمد و رفت سے ہم سمجھیں گے جب زحل کچھ مشکل فیصلے لے گا تو اس کے نتائج کیا ہوگا، اور جن لوگوں کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر زحل کی کتنی برکت ہوگی۔ سیارہ زحل کے برج دلو میں آمد و رفت سے ہمیں اپنے مقاصد سے آگاہ ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سال 2023 میں سیارہ زحل کا ٹرانزٹ زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا اثرات ڈال سکتا ہے، جیسے کاروبار، ملازمت، شادی، محبت، بچے، تعلیم، صحت اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم کس قسم کے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اور سیارہ زحل کے اس ٹرانزٹ کے تمام برج پر کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ سیارہ زحل برج حمل کے ذائچے کے 10ویں اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے۔ یہ برج حمل کے گھر سے 11ویں گھر میں منتقل ہوگا، اور گھر کی تبدیلی کی وجہ سے 11ویں گھر کا اثر جو آمدنی کا گھر ہے، سیارہ زحل کے 11ویں گھر میں آمد و رفت سے سب سے زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ یہ سال برج حمل کو بہت کچھ پیش کرنے والا ہے۔ آپ کی آمدنی میں غیر متوقع اضافے کے امکانات ہوں گے۔ اس سال آپ کو کسی قابل اعتماد ذرائع سے مالی فوائد حاصل ہوں گے، اور آج تک آپ نے جتنے بھی چیلنجز برداشت کیے ہیں اور جتنی بھی محنت کی ہے، اب اس کے مکمل نتائج ملیں گے۔ آپ کی تمام مادی خواہشات پوری ہوں گی، آپ کے ادھورے منصوبے مکمل ہوں گے، آپ کا اعتماد بحال ہوگا۔ محبت کے رشتوں میں یہی وقت ہوگا کہ آپ ایمانداری سے اپنے فرائض پورے کریں۔ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سسرال والوں کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹیورس کی۔ سیارہ زحل برج ثور کے ذائچے کے 9ویں اور 10ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے۔ اس ٹرانزٹ سے 10ویں گھر میں منتقل ہوگا۔ سیارہ زحل آپ کے مقدر کے گھر سے گزرے گا اور آپ کے کرمی گھر میں داخل ہوگا۔ آپ کے کرما اور مقدر کا مالک سیارہ ہونے کے ناطے سیارہ زحل کا یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے مضبوط فائدہ مند مواقع فراہم کرے گا۔ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں سیارہ زحل کی آمد و رفت آپ کو غیر متوقع فتح دلائے گا۔ آپ اپنے اعمال یعنی کرما کے مالک بن جائیں گے۔ سیارہ زحل یعنی سیٹرن کا یہ ٹرانزٹ آپ کو پیشہ ورانہ معاملات، چاہے ملازمت ہو یا کاروبار، دونوں شعبوں میں بے پناہ کامیابیاں دلائے گا۔
آپ کے کیریئر میں استحکام پیدا کرے گا۔ ملازمت میں ترقی، انکریمنٹ ملنے کے قوی امکانات موجود ہوں گے۔ اس عرصے کے دوران کام کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کے قوی امکانات موجود ہیں، یا آپ بیرون ملک جا کر اپنے کاروبار میں وسعت دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر خاندانی زندگی میں کچھ تناؤ رہ سکتا ہے۔ آپ کام پر زیادہ توجہ دیں گے۔ ازدواجی زندگی میں مسائل نظر آئیں گے اور آپ اب اپنے جیون ساتھی کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، اور جس میں آپ بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزا یعنی جیمنائی کی۔ سیارہ زحل برج جوزا کے ذائچے کے 8ویں اور 9ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، اس وجہ سے 9ویں گھر میں جائے گا۔ اس سال برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو سیارہ زحل کی نحوست سے آزادی ملے گی، اور اب آپ سکون کا سانس لیں گے۔ قسمت کے گھر میں سیارہ زحل کی آمد آپ کے لیے دور دراز سفر کے مواقع فراہم کرے گی۔ یہ سفر طویل بھی ہو سکتے ہیں اور بیرون ملک کے بھی۔ آپ کی زندگی میں کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اس سال آپ کے والدین سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ وقت ان کی صحت کے حوالے سے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی محنت سے اپنا مستقبل بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کو اس عرصے کے دوران محنت سے کام لینا ہوگا۔ یاد رکھیں، اس عرصے کے دوران جتنی محنت کریں گے اتنی ہی زیادہ ثمرات ملیں گے۔ ملازمت میں تبادلے کے امکانات ہوں گے۔ آپ کی آمدنی میں اچھا اضافہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سخت کوشش کی ضرورت ہوگی، اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنے مخالفین پر فتح یاب ہوں گے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، چلتے پھرتے جتنا بھی ممکن ہو سکے یا فتح ہو یا رزاقوں کا ورد لازمی کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر کی۔ سیارہ زحل برج سرطان کے ذائچے کے 7ویں اور 8ویں گھر کا مالک سیارہ ہے، اور آپ کے 8ویں گھر میں منتقل ہوگا۔ اس سال آپ کو سیارہ زحل کے کچھ منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی سسرال والوں کی مدد کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کے کام کے حوالے سے کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مگر آپ اپنی کوششوں سے ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کام کے حوالے سے کچھ ذہنی دباؤ بھی رہے گا، لیکن آپ اپنی محنت اور ہوشیاری سے ہر مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ مالی فوائد حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی سسرال سے خوشی اور پیسہ ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ صاحب اولاد سرطان افراد بچوں کے حوالے سے کچھ پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اس سال سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ اچھی ملازمت کے حصول کے قوی امکانات موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے اس عرصے کے دوران یا فتح ہو یا رزاقوں کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، تاکہ آپ سیارہ زحل کی نحوست سے محفوظ رہ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کی۔ سیارہ زحل برج اسد کے ذائچے کے 6 اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے۔ سال 2023 میں برج اسد کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس دوران آپ اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت اچھی طرح سے محسوس کریں گے، تاہم آپ کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ آپ کو اپنے جیون ساتھی سے تعلقات مضبوط کرنا ہوں گے، بدلے میں جیون ساتھی کا تعاون ملے گا۔ اس عرصے میں برج اسد سے تعلق رکھنے والے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آپ کو کام کے حوالے سے طویل سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران
آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے اور اپنی شخصیت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ خاندان میں اس سال کچھ تناؤ رہے گا۔ آپ کو اپنے خاندان کے افراد اور ان کی خوشی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ گھریلو اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے زحل کے اثرات یعنی منفی اثرات سے بچنے کے لیے یا فتحوں یا رزاقوں کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو کی۔ سیارہ زحل برج سنبلہ کے 5ویں اور 6ٹھے گھر کا حاکم سیارہ ہے۔ 17 جنوری 2023 کو آپ کے 6ٹھے گھر میں داخل ہوگا۔ یہ عرصہ آپ کے مخالفین کے لیے مشکل وقت ہوگا، کیونکہ یہاں سیارہ زحل کی موجودگی آپ کو مضبوط بنائے گی۔ آپ اپنے دشمنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے دشمن چاہے کتنے ہی کوشش کیوں نہ کریں، وہ آپ پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس دوران آپ کو قرض کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ زحل آپ کو سکھائے گا جب تک آپ مالی طور پر پریشان نہ ہوں کسی سے قرض ہرگز نہ لیں۔ اس دوران آپ قرض کی ادائیگی پر توجہ دیں گے۔ سیارہ زحل کی یہ پوزیشن آپ کے کام کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگی۔ آپ اپنے کام میں ماہر سمجھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ملازمت اور کاروبار میں آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اس دوران آپ کو مالی طور پر خود کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ کو محنت کرنا ہوگی اور یہ وہ وقت ہے جس میں آپ مستحکم ہوں گے۔ اس دوران بیرون ملک سفر کے قوی امکانات موجود ہیں۔ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، جس سے آپ ذہنی طور پر مستحکم ہوں گے۔ اس دوران آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، قریبی عزیز رشتہ داروں سے بہتر تعلقات بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کسی سے الجھنے سے گریز کریں اور چلتے پھرتے یا فتحوں یا رزاقوں کا ورد کریں، کیونکہ یہ سیارہ زحل کا ورد خاص ہے، اور یہ ورد خاص سیارہ زحل کے مثبت اثرات کو مثبت سے مثبت تر بنائے گا۔ آپ کو چاہیے جتنا بھی کریں، لیکن چلتے پھرتے ورد خاص یا فتحوں یا رزاقوں کا لازمی کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا کی۔ سیارہ زحل برج میزان کے 4تھے اور 5ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے اور آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس سال آپ زحل کے منفی اثرات سے آزاد ہوں گے اور آپ کو سکون ملے گا۔ آپ نے جو گزشتہ سالوں میں جو پریشانیاں دیکھی ہیں، اب ان سے آزادی ملے گی۔ سیارہ زحل کے 5ویں گھر میں آمد سے محبت کے رشتوں میں آزمائش کا وقت ہوگا۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں مخلص اور وفادار ہیں تو آپ کا رشتہ بہت خوبصورت ہوگا۔ آپ کی محبت مضبوط ہوگی۔ آپ کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ آپ کو چاہیے اپنی لو لائف کو مضبوط کریں۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کے تعلیمی معاملات میں کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنی محنت اور دلجوئی سے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ازدواجی معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ازدواجی زندگی میں محبت بڑھے گی اور مالی مستحکم ہوں گے۔ اس دوران آپ کی آمدنی میں اچھے اضافے کے امکانات موجود ہیں۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ آپ کو چاہیے چلتے پھرتے سیارہ زحل کے ورد خاص یعنی یا فتحوں یا رزاقوں کا ورد کریں، تاکہ زحل کے اثرات آپ پر مثبت سے مثبت تر ہوں۔ اب ہم بات کریں گے برج عقرب یعنی اسکارپیو کی۔ سیارہ زحل برج عقرب کے 3 اور 4 گھر کا
حاکم سیارہ ہے۔ آپ کے چوتھے گھر میں 17 جنوری 2023 کو داخل ہوگا۔ آپ زحل کے منفی اثرات سے آزاد ہوں گے اور مثبت اثرات آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں سیارہ زحل کے اثر کی وجہ سے آپ اور آپ کے خاندان کے درمیان فاصلہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی موجودہ رہائش کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اس دوران آپ ان سے دور جا سکتے ہیں۔ آپ کو گھر اور گھر والوں کی فکر پریشان کر سکتی ہے۔ آپ کچھ جذباتی ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنے گھر والوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ گھر یا پھر گاڑی کے لیے بینک لون وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس عرصے میں کوئی جائیداد خریدنے سے پہلے اس کی اچھی طرح چھان بین لازمی کریں۔ والدین کی صحت کا مکمل خیال رکھیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو روحانی سکون ملے گا اور روحانی معاملات میں آپ کو بہتر مدد اور رہنمائی ملے گی۔ یہ وقت آپ کے کیریئر کے لحاظ سے بہت شاندار وقت ہوگا۔ آپ کو کیریئر میں کامیابیاں ملیں گی اور آپ بہت محنت کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس کی۔ سیارہ زحل برج قوس کے دوسرے اور تیسرے گھر کا حاکم سیارہ ہے اور 17 جنوری 2023 کو برج قوس کے تیسرے گھر میں داخل ہوگا اور آپ کی ساڑھستی کا مشکل ترین دور اب وہ ختم ہوگا۔ اب آپ سیارہ زحل کے منفی اثرات سے نکل کر مثبت اثرات میں داخل ہوں گے۔ اب آپ راحت محسوس کریں گے۔ 17 جنوری 2023 کو سیارہ زحل کی آمد و رفت برج قوس کے تیسرے یعنی اپنے گھر میں ہونے سے یہ ایک اضافی بہتری ہوگی۔ اس سے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ کے دوست احباب، پڑوسی، رشتہ دار اور بہن بھائی آپ سے مکمل تعاون کریں گے۔ بہن بھائیوں کا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے پیشہ ورانہ یا ملازمت والے معاملات میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی آپ سے بھرپور تعاون کریں گے، جس سے آپ کے حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہوگا اور آپ کامیابی کی جانب گامزن ہوں گے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس دوران یعنی 17 جنوری 2023 سے آپ اپنے کاروبار میں وسعت دینے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا اور آپ کی کاروباری پوزیشن مضبوط ہوگی۔ محبت کے حوالے سے اس دوران آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ آپ کی لو لائف مضبوط ہوگی۔ آپ کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ میں اعتماد بحال ہوگا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو یہ عرصہ آپ کے بچوں کی ترقی کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ آپ کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے بہترین حکمت عملی سے کام لیں۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم میں اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ تعلیمی کیریئر سے مطمئن ہوں گے اور تعلیمی معاملات میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلیم پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ اپنے تعلیمی کیریئر کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اگر سفر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس عرصے کے دوران نزدیکی سفر تقریباً پورا سال جاری رہیں گے جو آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اس دوران آپ کے بیرون ملک سفر کے بھی قوی امکانات موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن کی۔ سیارہ زحل برج جدی کے پہلے اور دوسرے گھر کے حاکم سیارہ ہے۔ اس لحاظ سے برج جدی کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا۔ 17 جنوری 2023 کو برج جدی کی ساڑھستی کے دوسرے دور کا خاتمہ ہو کر تیسرے اور آخری دور کا آغاز ہوگا۔ یاد رہے کہ تیسرا دور 2.5 سال کا ہوگا۔ سیارہ زحل کی آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آمد و رفت آپ کے لیے ملے جلے اثرات لائے گی
آپ کا گھریلو ماحول تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ ان معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھریلو ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کے مالی معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کی ماضی میں کی گئی محنت کے ثمرات ملیں گے۔ آپ کے مالی معاملات مستحکم ہوں گے اور آپ دولت جمع کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ جائیداد کی خرید و فروخت سے بھی اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے میں محدود ہوں گے۔ اس عرصے میں آپ کی آمدنی میں اضافہ اور آپ کی سماجی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کریں۔ آپ کو پیشہ ورانہ معاملات میں ترقی ملے گی اور ملازمت میں اچھی پوزیشن حاصل ہوگی۔ آپ کو روحانی رہنمائی حاصل ہوگی جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے چلتے پھرتے سیارہ زحل کا ورد خاص یعنی یا فتحو یا رزاقوں کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ آپ سیارہ زحل کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس کی۔ سیارہ زحل برج دلو کے پہلے اور 12ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے اور 17 جنوری 2023 کو برج دلو کے اپنے گھر میں داخل ہوگا۔ اس سے برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی سارستی کا پہلا دور ختم ہو کر دوسرے دور کا آغاز ہوگا۔ آپ کے گھر میں سیارہ زحل کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات زندگی درست طریقے سے ترتیب دینا ہوگا۔ اگر اس دوران آپ اپنے کام دل جوئی ہمت سے کریں اور محنت سے کریں اور زیادہ توقعات نہ رکھیں اور صرف اچھے کام پر توجہ دیں تو آپ کو ہر کام میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اتنے اچھے نتائج ملیں گے۔ یہ وقت آپ کے کیریئر کے حوالے سے ایک اچھا اور بہترین وقت ثابت ہوگا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ترقی ہوگی۔ آپ کو غیر ملکی کاروبار میں ترقی مل سکتی ہے۔ غیر ملکی سفر کے قوی امکانات موجود ہیں۔ ملازمت میں آپ کا وقار بلند ہوگا۔ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا۔ آپ کے کام میں استحکام پیدا ہوگا۔ آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ بہن بھائیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا اور یہ عرصہ ازدواجی معاملات کے لیے بہتر نہ ہوگا کیونکہ کام کی وجہ سے آپ اپنے شریک حیات سے دور ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ کو سیارہ زحل کے ورد خاص یعنی یا فتحو یا رزاقوں کا ورد لازمی کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے جتنا بھی ممکن ہو یا فتحو یا رزاقوں کا ورد کریں تاکہ آپ سیارہ زحل کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی۔ سیارہ زحل برج حوت کے ذائچے کے 11ویں اور 12ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے جو 17 جنوری 2023 کو برج حوت کے 12ویں گھر میں داخل ہوگا اور اس طرح برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی سارستی کا پہلا دور شروع ہوگا جو 7.5 سال کا ہوگا۔ آپ کو اس دوران سیارہ زحل کے ورد خاص کا ورد لازمی کرنا چاہیے جو یا فتحو یا رزاقوں کا ہے۔ آپ چلتے پھرتے اس ورد خاص کا ورد کریں تاکہ آپ سیارہ زحل کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں سیارہ زحل کی آمد و رفت سے آپ کو صحت کے معاملات میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے پیروں میں درد، ٹخنوں میں درد، پاؤں میں موچ، آنکھوں سے پانی آنا، آنکھوں میں درد یا پھر بینائی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ان معاملات کو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس عرصے کے دوران آپ پر سستی کا عنصر غالب آ سکتا ہے۔ آپ کو زیادہ نیند آئے گی لیکن آپ کو سستی کو نظر انداز کر کے اپنے کام پر توجہ دینا ہوگی جو آپ کی زندگی کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں
تو یہ وقت منصوبہ بندی کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ آپ بیرون ملک جا کر اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، آپ کسی قریبی فرد کی صحت پر اچھی خاصی رقم خرچ کر سکتے ہیں، غیر ملکی تجارت سے فائدہ ہوگا اور عدالت سے متعلق معاملات پر پیسہ خرچ ہوگا، تبھی آپ کو فتح ہوگی۔ یہ وقت طویل سفر کی منصوبہ بندی کے لیے اہم ہوگا اور اس عرصے کے دوران کچھ سفر آپ کی مرضی کے برخلاف ہوں گے، ان سے آپ کو ذہنی تناؤ ہوگا۔ اس عرصے میں آپ کو صحیح راستے کا انتخاب لازمی کرنا ہوگا۔ تو جناب یہ تھی سیارہ زحل کی برج دلو میں آمد و رفت کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا پھر ہمارے اسکرین پر واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی مسئلے کا کوئی سولوشن چاہیے یا وقتی ذائچہ آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس اپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے وقتی ذائچے کی یا کسی بھی سوال کی کوئی فیس نہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔